السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ وقال اللہ تعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی پاک کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اس میں جو کلام نبی پہ اترا اس کو کہ تلاوت کرو، اس کو کہ تعلیم دو، اس کو کہ حکمت و دانائی سکھاؤ، اس کو کہ اس کے ذریعے سے نفوس کا تزکیہ کرو، یہ چار تمہارے کام ہیں۔ اسی کے تحت قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے اس کو کھلی عربی میں اتارا ہے کوئی سمجھنے والا، اور کئی بار اس کو دہرایا ہے، تو گویا کہ قرآن مجید کو اللہ نے سمجھنے کے لیے بھیجا ہے، اور اس کو ایک ایک لفظ پڑھنے پہ 10 کم از کم اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا تذکرہ نبی اکرم نے کیا ہے۔ یعنی خالی تلاوت کرنا ثواب کا باعث بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، اور اس کا دل پہ اثر اور شفا اور روحانیت ہونا وہ الگ طور پہ ہے۔ لیکن قرآن کو سمجھنا کہ آسان ہے، اور جو علماء اس کو یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم نہ سمجھائیں تمہیں سمجھ نہ آئے گا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پادری تھے عیسائیت کے، جو ربی تھے یہودیت کے، جو ہندوستان کے بامن تھے اپنے ویدوں کے، یہ وہ راستے کے ڈاکو ہیں جو لوگوں کو خدا تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اور 13ویں 14ویں صدی تک یورپ کے اندر چرچ اور کلیسا مغفرت کے ٹکٹ بیچا کرتے تھے، اور اگر یہی حال آج کل کے مسلمانوں علماء کا ہو کہ وہ کچھ پیسے لے کر بولتے ہیں، تو یہ وہی نقشہ ہے کہ جس کی خبر نبی پاک نے دی تھی کہ قرب قیامت میں ان کا نقشہ انہی جیسا ہوگا۔ وہ کسی بل میں گھسیں گے تو یہ بھی ان کے پیچھے گھستے چلے جائیں گے، اور اگر بیٹھے ہوں گے تو امتیاز مشکل ہوگا کہ مسلمان کون ہے اور عیسائی یہودی اور ہندو کون ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو کہا گیا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ قرآن مجید کی ایک جگہ دوسری جگہ کی تشریح کرتی ہے، اور اس کے بعد اگلے مرحلے پہ نبی پاک کے فرامین سے اس کی تشریح ہوتی ہے، تو تب جا کے عقدہ کھلتا ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے سمجھ نہیں آتا، وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے قرآن کو ہم نے آسان کر کے اتارا ہے کوئی سمجھنے والا؟ وَلَيَتَدَبَّرُوا آیَاتِهِ وَلَيَتَذَكَّرَ اولو الالباب۔ لب والے عقل والوں کو کہتا ہے خدا، علم والے، شعور والوں، عقل مندوں، سمجھداروں، تفکر کرنا، تعقل کرنا، تدبر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں یہی چیز سائنس کی بنیاد بنی، اور 14 سے 16 صدی تک پورے یورپ کے اسپین کی یونیورسٹیوں سے دنیا نے علم سیکھا، جس کے بعد علم اور سائنس کو پر لگ گئے، اور وہ کائنات کی بلندیوں سے بھی آگے نکل گئے۔ لیکن کہنے والے ان کو کہتے ہیں کہ ہم عربوں کے ممنون احسان ہیں کہ ان کی یونیورسٹیوں میں عربی زبان سے ہم نے جدید سائنس سیکھا، اگر وہ نہ ہوتے تو جدید تہذیب ہی نہ ہوتی۔ تو یہ قرآن ہے جس نے دنیا کو روشن کر دیا، اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے آیا۔ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اللہ کے راستے میں وہ روکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 ہجری میں جب مختلف وفود آئے، تو یمن سے عیسائیوں کا 300 بندوں کا یا 300 مولویوں کا، 300 پادریوں کا ایک وفد بھی آیا تھا۔ نبی پاک نے مسجد نبوی کے اندر خیمے لگا کر ان کو ٹکایا، بٹھایا، ان سے مناظرے کیے، ان سے باتیں کی، اور یوں آتا ہے کہ بات چیت کے لیے ان کے جو نامور مولوی آ رہے تھے، ایک دونوں بھائی تھے، اور چھوٹے بھائی کو ٹھوکر لگ گئی، پہاڑی پتھریلے علاقے ہیں، تو اس نے نبی پاک کو بد دعا دے دی۔ تو بڑا بھائی گالیاں دیتا ہوا اس کو کہتا ہے
یہ بکواس بند کر، تم نے سچے نبی کو بکواس گالی دے دی ہے اور مریا میٹ ہو جائے گا تیرا۔ اس نے کہا لالا پھر کیوں جا رہے ہو، اگر سچا نبی ہے۔ اس نے کہا پیٹ پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے یہ پھر کیسے بٹیر اور تتر اور کھانے اور پینے اور عیاشیاں کیسے ہوں گی، وہ بھی تو بھوکا ہی رہتا ہے، 3 دن اس کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا، اسی طرح بھوکا رہنا ہے تو پھر چلو۔ اس نے کہا اچھا لالا تم کھاتے رہو، میں یہ گیا اور وہ گیا، اور وہ جا کے نبی پاک کے ہاتھ پر روتے ہوئے کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور یہ دنیا میں ادھر ہی فنو ہو گیا، اور آخرت اور ہمیشہ کی ٹریلینز اور ٹریلین گلیکسل لائف جہنم میں غوطے کھاتا رہے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قیمتی کھربوں اربوں ڈالر کے ہیرے کا بنا ہوا قلم بیچ کر چند ٹکے لے کر کوئی تمہاری شعور و سمجھداری نہیں ہے، تم بربادی اور تباہی اور محشر جہنم کی آگ کے انگارے کھانے والے کوئی باشعور لکھاری نہیں ہو، جو حق اور سچ کہنے کے بجائے بک جاتے ہو، اس قیمتی قلم کو بیچ دیتے ہو۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی البانی، ضرور سبسکرائب کریں۔